بیٹیوں اور بیٹوں کا نصیب چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ ماں باپ ہر روز قرآن کی یہ ایک سورت پڑھ لیں، گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ ہر طرف آپ کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے۔ خاص طور سے اگر یہ سورت ایسی بہنیں اور بیٹیاں پڑھتی ہیں کہ جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، انہیں ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کھول دے گا۔ ان کے لیے اچھے اچھے رشتوں کی بارش ہونے لگے گی، ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں، جس طرح چاہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہینڈل کر لیں گی۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کر آپ کے پیچھے ہوں گے اور آپ کی ایک ہاں کے منتظر ہوں گے۔ لیکن اگر میری ایسی مائیں اور میری بہنیں یہ سورہ مبارکہ پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں، تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ان کو پورے خاندان والے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے اور ان کی ہاں میں سب کی ہاں ہوگی اور نہ میں نہ ہوگی۔ گویا زندگی کے تمام معاملات کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگی، جس انداز میں چاہیں گی زندگی بسر کر پائیں گے۔ الغرض یہ وظیفہ جو بھی میری بہن یا بیٹی کرے گی، اس کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں یعنی اپنی بیٹیوں کے نصیب کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ نہیں ملتا، اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا، نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کی ہوں گے، یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا۔ اس طرح کی ہزاروں قسم کی پریشانیوں نے ماں باپ کو گھیرا ہوا ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والی ہوں اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتی ہیں تو یقین کیجئے اگر آپ کی 9 یا 10 بیٹیاں بھی ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کے سب اچھے اور بہترین گھروں میں بیاہی جائیں گی۔ بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کی تمام بیٹیاں کب بیاہی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائے گا کہ آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے، حل ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ پیارے ناظرین کرام، وظیفہ یہ ہے کہ قرآن کی اس بابرکت سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے، اور اس سورت کی تلاوت کے لیے مخصوص وقت کا تعین بھی نہیں ہے، لہٰذا دن کے جس حصے میں بھی موقع ملے پڑھ لیا جائے۔ لیکن اگر اس سورہ مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکیں تو زیادہ برکت و عافیت ہوگی، ورنہ پورے دن بھر میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا باعث برکت اور ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی عظمت اور فضیلت مذکور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ سورت پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، مراد یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہیں چلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حسرت اور بد نصیبی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو اس سورت مبارکہ کو پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ مبارکہ سنام القرآن اور ضروط القرآن ہے۔ سنام اور ضروط ہر چیز کے اعلیٰ افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے ہمراہ نازل ہوئے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم میں ایک بیش بہا خزانہ ہے، اور بزرگان دین نے سورہ مبارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔
जैसे जैसे आप इस सूरत मुबारका को पढ़ते जाएंगे आपके बद नसीबी के ताले खुलते ही चले जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको रिज़्क़ का एक अमल भी बताएंगे। इस वजीफ़े को करने के बाद मेरा रब आपकी खाली झोलियाँ भर देगा, मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा, आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान के ऊपर गाहक नहीं आते हैं, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, पैसे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें भी हमें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होती हैं, बहुत ज़्यादा फसाद होती हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, रिज़्क़ की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे घर के अंदर तो एक वक्त का खाना पकता है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से लेकर आएँ। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है उनकी आपस में बनती नहीं है। आज सब काम छोड़कर इस अमल को पढ़ लेना। अगर आपको किसी वजीफ़े से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने सब अमल कर लिए हैं, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, आज इस अमल को कर लेना, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। जो अभी तक आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। ये अमल आज आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। इस अमल को करने के बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना, आज जो मांगना हो मांग लेना। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जितनी दौलत मेरे रब से मांगोगे इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता करेगा, माला माल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को समझ लेना कि किस वक़्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफ़े को अच्छी तरह से समझ लेना, फिर आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गलतियां बताने लगी हूँ, कुछ वजूहात बताने लगी हूँ जो आपके घरों में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिज़्क़ की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिज़्क़ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अगर आप वो गलती आप अपने घर के अंदर करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाली हूँ जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियाँ हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब जो घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला मसाइल है, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहती हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, वो कहती हैं कि हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब ही रहेंगे। नाजरीन, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक न एक दिन ज़रूर बदलेगा, मेरी ज़रूर किस्मत बदलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसीलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसीलिए तो आपका वजीफ़ा काम नहीं करता। आज जो अमल बताने वाली हूँ इसको पूरे यकीन के साथ कर लेना, फिर आप खुद अपनी आँखों से मोजज़ा देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत आ जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज़ होता है। हमने सब अमल कर लिए हैं, सब वजीफ़े पढ़ लिए हैं, अब इंतज़ार नहीं होता। हमारी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रिज़्क़ की तंगी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमें कोई ऐसा अमल बताइए जो हम इस दिन करें और उसी दिन अल्लाह ताला का मुआज़ा देख लें। तो नाजरीन, आज के बाद मायूसी को बिल्कुल छोड़ दो, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। आखिरकार वो वजीफ़ा आज मुझे मिल ही गया है जिसका असर बहुत तेज़ होता है। अब आपको महीनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस अमल को कर लेंगे, अमल ख़त्म होने से पहले पहले ही अल्लाह ताला का मुआज़ा देख लेना, आपकी हर तरह की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी।
گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا۔ اور میں آپ کو وظیفہ بتانے کا صحیح طریقہ، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ نہ پتہ چلا، کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی نہ پتہ چلا تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی خالی جولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جا نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکت ہی برکت رہے گی، رحمت ہی رحمت رہے گی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ جو بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف اور غم اور پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہارم، یعنی کہ چوتھا حصہ۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔
میں نے کہا آدھا، فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3، فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں سارا دن درود شریف ہی پڑھوں گا، فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی طرح سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار رحمت بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے، تیسرے آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000، پانچویں آسمان والے 4000، چھٹے آسمان والے 6000، ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے اس کی تعظیم و توقیر بجا لایا، مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو دور، کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف کی برکت سے زیارت جمال آرا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی اے اللہ کے محبوب میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنا پر اس شخص پر پھیر دیا، فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا باری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا پلڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر درود بھیجا کرتے تھے۔ اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں سے
کامیابی مل سکے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو ناظرین جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت کریمہ پڑھ لیں، جب آپ یہ بھی پڑھ لیں، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت یعنی سورۃ البقرہ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورۃ البقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتی ہیں تو وہ سورۃ البقرہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقیناً یہ سورہ مبارکہ کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتی ہیں، نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتی ہیں، تو پھر یہ قربانی دینی ہوگی کہ سورۃ البقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بہنیں اور بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن پڑھنے سے ہی اس کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پاتا تو آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں اور اس وقت میں یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت پر پڑھنا ہے، روزانہ کا وقت تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ آسانی سے یہ سورہ مبارکہ پڑھ سکیں پڑھ لیں۔ تو جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ خود بخود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے اور اچھے سے اچھا رشتہ خود بخود آپ کے پاس پہنچنے لگے گا۔ اللہ رب العزت ایسے وسائل مہیا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ پیارے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی 11 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھیں، اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ یعنی اگر آپ بہن یا بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ درخواست ضرور پیش کریں، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجت پیش کریں اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں، تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے اور انہیں بہتر سے بہترین رشتے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہنا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عمل کرتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنی خالی جولیاں بھرنے کا، اپنی تقدیر بدلنے کا اب تو وقت ہے۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں، جو مانگنا ہو پھر میرے رب سے مانگ لینا، میرا رب فوراً عطا کر دے گا۔ رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، رو کر اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانی، اپنے دکھ سنانے ہیں۔ پھر جو اپنے دکھ سناتے ہیں، پھر جو مانگنا ہو، یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری کو دور کر دے، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کر دے، یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کریں اس طریقے سے مانگا کریں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے، گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے۔ پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا، گھر کے اندر دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی اور آپ کی تمام پریشانیاں اور مسائل